نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن والسارع الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ مغفرت رحمت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں مولا کریم اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کا حکم قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ مغفرت اور رحمت کی طرف بھاگو جو تمہارے رب کی طرف سے اس ماہ مبارک میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف ایک دوسرے سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ارضها السماوات والارض، کہ اس کی وسعت میں آسمان اور زمین سما جائے، اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور متقی لوگوں کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے، یعنی کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے شروع آغاز کا خاص اعمال کا اور خاص کاموں کا آغاز شروع کر دیتے ہیں ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے۔ جیسے ہم اپنے اور کاموں کے آنے سے پہلے ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی تیاری میں کوشش کرتے، اسی طرح یہ جو سیل اللہ رب العزت نے 11 ماہ کے بعد 12ویں ماہ یعنی کہ رمضان المبارک کی صورت میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو عطا فرمائی ہے، اس کی تیاری بھی ویسی ہی ضروری ہے، بلکہ ان کاموں سے جو ہماری اس دنیا داری کے کام ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمت والے مہینے میں پورے ذوق و شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کریں۔ ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت مہینے میں جو رحمت، جو مغفرت ہے، اس کے خزانوں میں سے پورا اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔ اگر یہ عبادات نہ ہوتی جو ماہ مبارک کے مہینے میں ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، تو ذرا دیکھیے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے غفلت کے مہینے میں گزر جاتا، اور ہماری زندگی کے جو گناہوں کے، جو کمیوں بیشیوں کے میل ہمارے اوپر، ہمارے روح اور جسم کو گندا کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں سے اسی طرح ناپاک رہتے۔ اللہ رب العزت نے 11 ماہ کے بعد یہ 12واں مہینہ ہماری اس روح کے میل اور ہمارے جسم کے میل کو اتارنے کے لیے خاص فرمایا، اپنے پیارے حبیب کی امت کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس پورے ماہ یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد انسان آخری روزے میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہونے والا بچہ ہے جو دنیا کی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی یہ خاص مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری روح اور ہمارے جسم کو پاک کرنے کے لیے بنائے ہیں، وہ میل جو ہمارے گناہوں سے ہمارے جسم اور روح کو گندا کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا حصہ، سب سے بڑا طریقہ جو حاصل کرنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے میں پورے ذوق و شوق سے تراویحوں کے ساتھ اس روزے میں اہتمام کریں، کلمہ طیبہ کا ذکر، درود، توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر نہ ہو،
کلام پاک یعنی کہ قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کریں، نوافل میں بھی اور دیکھ کر بھی، قیام میں بھی، نماز میں تلاوت میں ایک لفظ پر 100 نیکی، اور نماز میں بیٹھ کر پڑھنے سے ہر حرف پر 50 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اس ماہ مبارک میں جس میں نوافل بھی فرض کی برابر ہو جاتے ہیں اور فرض 70 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں درجات میں، تو جب ہم کلام پاک کا تلاوت جب اب ہمارے گھروں میں ہم تلاوت کریں گے کلام پاک کی، تو پھر ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر ہماری نیکیاں کتنے گنا ایک دن کے حساب سے اس ماہ مبارک میں بڑھیں گی۔ اس ماہ مبارک کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ تقوی یعنی کہ گناہوں سے بچنا۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا تو روزہ رکھنا گویا بے جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اپنی نظر کو بھی گناہوں سے بچائیں، زبان کی بھی حفاظت کریں، ہاتھ پاؤں کی، حتیٰ کہ دل اور دماغ کو بھی گناہوں سے پاک کریں۔ روزے کو پاک اور محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کی پاک رکھنے کی بھی ضرورت ہے، جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھ کر چھوڑا ہے کہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اس طرح گناہوں سے بھی روزہ رکھا جائے کہ روزہ رکھ لیا ہے تو گناہ نہیں کریں گے۔ کھانا پینا افطاری کے بعد حلال ہو جاتا ہے، لیکن گناہ افطاری کے بعد بھی حلال نہیں۔ اس پورا ماہ اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو 11 ماہ دوسرے ہیں ان میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ اس ماہ مبارک میں بازار اور گھریلو کاموں میں جس قدر ہو سکے جلدی فراغت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات جو ہے مرد حضرات مساجد میں گزاریں۔ 10 دن کے اعتکاف کے علاوہ بھی جتنا وقت مل سکے فرائض نماز کے لیے مساجد میں گزاریں، گھروں میں نوافل کا انتظام کریں۔ اور بہنیں بھی اس ماہ مبارک میں جس قدر گھریلو کاموں سے جلد فارغ ہو سکیں، فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ رمضان المبارک میں اگر اہل اللہ کی صحبت اور خدمت میں وقت گزارنے کا اہتمام کر لیا جائے، جیسے کہ ہمارے اکابر کا بھی معمول تھا، تو امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرنے والے اعمال جو ہیں وہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ آسان اور بہتر طریقہ، بہتر عمل حاصل ہو سکے۔ اپنے ملازمین کے لیے کام میں سہولت جس قدر ہو سکے کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے پڑوسیوں نیز غربا مساکین کی خدمت اور دلداری بھی اس ماہ مبارک کا خصوصی عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں جود و سخا انتہائی بڑھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کر سکیں، پڑوسیوں کو، غربا کو، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ کوشش کریں افطاری میں بھی غریبوں کو شریک کریں، اور افطاری اور سحری میں شریک کرنے کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ مالی تعاون سے جس قدر ہو سکے انہیں شامل کریں، اس میں ان کی خدمت کریں تاکہ وہ اطمینان سے رمضان المبارک گزار سکیں اور ہم بھی ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی سخاوت، رحمت اپنے بندوں پر جس طرح بارش کی طرح برستی ہے، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی سنت اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے جس قدر سہولتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں، تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور شفقت علی الخلق کے جذبات جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوں، شوق الی اللہ اور خوف خدا کے ملے جلے خیالات ہمارے سینوں میں تلاطم کی طرح موجیں ماریں۔
سنت نبویہ کی اتباع میں ہماری شدید خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاص اہتمام اس ماہ مبارک میں کرتے تھے ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو مکمل اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں کے تعلقات اللہ تعالیٰ سے کٹ چکے ہیں 11 ماہ اور اس سے پہلے کے گناہوں میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو اس میں ڈال کر، تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آس پاس بھی ہر بندے کو تبلیغ کریں، دعوت دیں ماہ رمضان کی رحمتیں حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اپنی رحمت کے آسمان کھولے ہیں، اپنے فضل اور کرم کے جو دروازے کھولے ہیں، ان دروازوں سے اس رحمت کو ہم خود بھی حاصل کر سکیں اور ہمارے ساتھ جن بندوں کے تعلقات ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں ان رحمتوں کو حاصل کرنے میں، اور اس طرح شیطان کے چنگل سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص رحمتیں کی، ہم ان خاص رحمتوں کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن سکے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔